وسلم مہمان نوازی کرنا، پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، دوسری گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں کے روزے رکھنا، اور تیسری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تین چیزیں کون سی پسند ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور حاضرین محترم، مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، میں کئی مرتبہ جمعے میں بھی اور عام محفل میں بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، شام کو جب افطار کا ٹائم آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، سارا کھانا اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، روزہ رکھا، شام کا ٹائم آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، سارا کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، اسی طرح سے روزہ رکھا، 2 دن متواتر روزہ رکھا تو پانی سے افطار کیا۔ اب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی آپ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، شام کو افطار کے ٹائم پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سارے کا سارا کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اللہ رضیہ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے اپنے حصوں کا کھانا 3 دن متواتر مانگنے والے کو دیتے رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پہلے دن کھانا دیا ہے کس کو؟ مسکین کو، دوسرے دن کھانا دیا ہے یتیم کو، تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ کھانا دیا ہے ایک قیدی کو۔ مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی ہے ان کی اور ان کے گھر والوں کی کہ میں نے ہمیشہ کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے۔ حاضرین محترم، اور آپ کے گھر والوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے بچوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پوتوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، پورے گھرانے کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں۔ حاضرین محترم، مہمان نوازی کمال کی کیا کرتے تھے، مہمان نوازی کمال کی کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے سامنے اپنا کوئی عزیز آ جائے اور کبھی خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی اونچی بات کر دے تو برداشت نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جنہیں دنیا سیدنا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ نام تو علی ہے، علی اوست نام ہے، لیکن عبادت اتنی کرتے ہیں کہ 1000 نفل ہر روز پڑھتے ہیں، اور پھر لقب پڑ جاتا ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہر روز 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے ایک باغ تھا، باغ کے اندر آپ نے تقریباً 500 درخت لگائے ہوئے تھے کھجوروں کے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی، دانے اتنے ہوئے ہیں لیکن 6 مہینوں میں ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا مولانا صاحب کدھر چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب رسول کو بھولے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے رب رسول کو یاد کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھا، اللہ رب العالمین نے کتنی کرم نوازی کی کہ آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک ممبروں پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ نہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی ان کی قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کے گزاری ہیں۔ 500 درخت ہیں آپ کے باغ میں، اور مغرب کی نماز ہوتی ہے تو سیدنا امام زین العابدین مصلی لے کے اپنے باغ میں چلے جاتے ہیں، ایک درخت کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر دوسرے درخت کے پاس، پھر تیسرے درخت کے پاس، پھر چوتھے درخت کے پاس، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے، ادھر صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے 500 درختوں کے پاس، ہر درخت کے پاس 2 نفل پڑھ کے 1000 رکعت اپنی پوری کرتے ہیں۔ ایسی رات کو عبادت کرنے والے۔ شام کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، کبھی اپنے گھر میں کبھی باغ میں، شام کا ٹائم ہے، گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہنے لگا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پلایا گیا، رات کو اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، جو گھر میں میسر تھا
اعلیٰ کھانا پکا کے اس کے سامنے رکھا گیا۔ صبح کا ٹائم ہوا، ابھی اذان نہیں ہوئی، وہ بندہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں کیا تجھے ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی؟ بغیر ملے ہوئے جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو جب آیا تھا بولا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، میں کون ہوں؟ آپ نے بتایا تو اس یزیدی فوج کا سپاہی ہے جنہوں نے ہمارے خاندان کے اوپر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، ہمارے بھائیوں کو تم نے شہید کیا تھا، میرے بابا جان کی لاش کے ٹکڑے تم نے کیے تھے۔ کہنے لگا آپ نے اگر مجھے پہچان لیا تو اتنا اعلیٰ سلوک کیا، پہلے مجھے پانی پلایا، پھر بستر دیا، اور پھر تو آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، اور پھر پوچھ رہے ہیں میری مہمان نوازی کے اندر کوئی فرق رہ گیا ہے؟ تو دشمن کے ساتھ تو اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کربلا کی دھرتی پہ ہم تمہارے مہمان بنے تھے، تم ہمارے میزبان تھے، تم نے اپنی میزبانی کی، آج ہمارے گھر میں آئے ہو، تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم تمہاری میزبانی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں اپنے نبی اور ہمارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حاضرین محترم، فرمایا پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، دوسری گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ٹھنڈے موسم میں روزے آتے ہیں تو امت مسلمہ کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو ٹھنڈے موسم کے روزے بھی نہیں رکھتے، جون جولائی تو دور کی بات ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ روزے اللہ نے ساری امتوں پہ فرض کیے ہیں، اس امت پہ نہیں کیے، اور نعرے ہم یہ لگاتے ہیں کہ ہم تو جی غلامان محمد ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غلام ہیں۔ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، انہوں نے نمازوں سے بھی محبت کی ہے، انہوں نے قرآن سے بھی محبت کی ہے، انہوں نے روزوں سے بھی محبت کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ گرمیاں ہوں اور گرمیوں کے روزے رکھا کرو۔ گرمیوں میں روزے رکھنا یہ فرض روزے کی بات نہیں، عام روزے کی آپ رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے گرمیوں کے اندر روزے رکھا کروں۔ اور تیسری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے تلوار میرے ہاتھ کے اندر ہو اور دشمن کے اوپر اس تلوار کو چلایا کروں، جہاد کثرت سے کیا کروں۔ اور حاضرین محترم، اب جب یہ باتیں ہو چکی، یار وہ کتنی عظیم محفل ہوگی، وہ کتنی پیاری محفل ہوگی کہ جس محفل کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، آپ کے چاروں یاروں کو بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ کو تین چیزیں کون سی